میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے سورہ یوسف میں، اور وہ واقعہ صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، پورے قرآن میں نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، علماء کہتے ہیں 64 ٹائمس مختلف جگہوں پر بیان ہوا، لیکن یہ ایک ایسا واحد واقعہ ہے جو صرف ایک ہی صورت میں مکمل بیان ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے۔ یوسف علیہ السلام، ہاں، اور وہ سجدہ کر رہے ہیں انہیں یوسف علیہ السلام۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ ان کو یہ خواب نہیں بتائیے، لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے بتا دیا۔ لیکن بھائیوں کو حسد یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام سے جو ہمارے ابا ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بعض اوقات آج کل ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 بہن بھائی ہیں تو ایک اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر 6-7 بہن بھائی ہیں تو ایک اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی سنی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی زیادہ سنتے تھے، زیادہ محبت تھی، سب سے چھوٹے تھے جی۔ تو بھائیوں نے پلان کیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو مار دیتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا بھائی تھا، انہوں نے کہا مارو نہیں، کنویں میں ڈال کے آ جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم لے کر جا رہے ہیں باہر، ایسی تفریح کرانے کے لیے، گھمانے کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو پھر ان کو کنوینس کیا بھائیوں نے، والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو، کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم صحیح سلامت لے کر آئیں گے۔ بہرحال کو یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور مختصر یہ کہ بھائی کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد جو کرتا تھا نا یوسف علیہ السلام کا، اس پہ نقلی خون لگا کے، کہیں سے خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کو لا کے دکھایا، دیکھیں بھائی اس کو تو بھیڑیا کھا گئی۔ یعقوب علیہ السلام کو کیا کہا کہ بھائی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب تفسیروں میں لکھا ہوا بڑا تمیزدار بھیڑیا تھا کہ پہلے اس نے قمیض اتاری پھر مارا۔ اچھا، قمیض کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی، تو بڑا اچھا تمیزدار بھیڑیا تھا کہ اگر کوئی پکڑے گا جانور تو قمیض تو پھٹے گی، کچھ کپڑے تو پھٹیں گے نا میرے اندر جب۔ تو قمیض بالکل صحیح تھی، خون لگا ہوا تھا اس پہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مانگوں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ ہوا یہ کہ بھائی کچھ وہاں کنویں میں جو ڈالا، کچھ لوگ آئے اندر، ڈونگا ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو اتفاق سے وہ اس ڈونگے میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ لیکن تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیج دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بچا لو گرنے سے۔ تو 1 سیکنڈ کے کم وقت میں بھی حضرت جبریل آئے اور یوسف علیہ السلام کو بچا لیے گرنے سے۔ تو بہرحال وہ کنویں سے باہر آئے، لوگوں نے کہا بھائی دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو مصر لے گئے، مصر میں جا کر بیچ دیا۔ مصر کا بادشاہ تھا عزیز، اس کو پورا کہتے ہیں عزیز مصر، سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ مصر کا بادشاہ کون تھا؟ عزیز، اس کو کہتے ہیں عزیز مصر۔ عزیز مصر کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے خرید لیے بچے کو، اچھا خوبصورت بہت تھے۔ اب ان کی بیوی نے لے لیا اس کو، عزیز مصر نے کہا کہ بھائی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو پال لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں۔ کیا جب یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ نے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، اور خوبصورت بھی انتہا دے کہ وہ جو عزیز مصر کی اہلیہ تھی وہ غلط نیت سے ان کو بلایا کمرے میں، اور غلط نیت سے ان کی طرف آگے بڑھی۔ تو یوسف علیہ السلام جیسے پیچھے بھاگے۔ اچھا، قرآن میں باقاعدہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ اس نے کنڈیاں وغیرہ تالے والے سب لگا دیے۔ ہاں، تو وہ یہ پیچھے پلٹ کے بھاگے، ٹھک سے کھلی کنڈی باہر، پھر اور آگے دروازہ، ایسے اتفاق اللہ کی حکم سے وہ کنڈیاں اور تالے خود بخود کھلتے گئے اور دروازے کھلتے گئے، اور وہ اپنی عزت بچا کر، جان بچا کر یوسف علیہ السلام، چونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ سب سے عزت دار شخصیت ہیں۔ پوچھو کیوں؟ یہ خود بھی نبی تھے، ان کے ابا بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں عزت دار ہیں تمہیں؟ کہا یہ وجہ بتائیں، خود بھی نبی، ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی، خود بھی نبی، ابا بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ تو بہرحال جب وہ بھاگ رہے تھے، دروازے ٹھک کر کے کھل رہے تھے، تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں عزیز مصر کھڑا ہوا، ایک شخص سے بات کر رہا ہوں، اور پیچھے اہلیہ۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ جب یہ بھاگ رہے تھے یوسف علیہ السلام، تو ان کی جو اہلیہ تھی عزیز مصر کی، وہ پیچھے سے یہ جو کرتا ہے نا، یہ کالر، وہ ان کے ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا پیچھے سے۔
تو جیسے ہی وہ دونوں کو آگے دیکھا کہ بھائی دونوں ایک دوسرے سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو عزیز مصر نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس عورت نے، اس کی اہلیہ نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی، الزام لگا دی کہ یہ مجھے غلط نیت سے میری طرف پڑھ رہا، حالانکہ تھا اس کے بالکل اپوزٹ۔ تو پاس میں ایک شخص تھا، اس نے کہا دیکھیں اگر آگے سے قمیص پھٹی ہوئی پھر تو یہ عورت سچ بول رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اتفاق سے ہوا ہے کہ قمیص نیچے سے پڑی تھی، چونکہ پیچھے بھاگ رہی تھی اس کے پکڑنے کے لیے، یوسف علیہ السلام بار اس نے آئیں کر کے آگے پیچھے کر دی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی بات پھیل گئی پورے مصر میں کہ بھائی عزیز مصر کی اتنی بڑی اہلیہ اپنے غلام کے پیچھے عاشق ہو گئی، اور وہ غلط نیت کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ تو عزیز مصر کی اہلیہ نے سب کو بلایا عورتوں کو کہ آؤ بھائی آؤ، دعوت آج تم لوگ، سب کے لیے تکیے وغیرہ لگا بیٹھایا، اور سب کو پھل وغیرہ دے دی اور چھریاں دے دی ہاتھ، اور یوسف علیہ السلام کو بلایا اشارے سے۔ تو سامنے سے گزرے، جیسی ان عورتوں کی سب کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر، وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ سمجھ آئی یہاں تک کہانی؟ اتنے خوبصورت تھے کہ پھل کاٹتے کاٹتے جیسی نظر پڑی نا یوسف علیہ السلام پر، انگلیاں کٹ گئی ان کی۔ تو یہ قرآن میں پکڑا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتے اپنے دل پہ چھریاں چلا دیتے، میرے نبی اتنے زیادہ خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز مصر کی اہلیہ نے کہا تم لوگ کو پتہ چلا ہے کہ یہ اس غلام پہ میں عاشق تھی۔ بہرحال عزیز مصر نے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں 2 اور قیدی تھے پہلے سے، جیل میں 2 قیدی پہلے سے اور تھے، وہ ان کو دعوت کرتے، تبلیغ کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ میں شراب پلا دوں بادشاہ کو، ایک نے خواب یہ دیکھا۔ دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میرے اوپر سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو کوے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 خواب 2 آدمیوں نے دیکھے۔ تو اس کی تعبیر، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو تم شراب پلا رہے ہو نا بادشاہ کو، تمہیں رہائی ملی، تم جیل سے نکلے ہیں، اور یہ جو سر کے اوپر جو روٹیاں جو ہیں جو کوے نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ہو۔ اور ایسے ہی ہوا، ایک کو دے دی پھانسی۔ اچھا جو بچ گیا تھا، جس نے یہ دیکھا تھا کہ بھائی شراب پلا رہا، اس کو بولا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی کئی سال ہو گئے، میں بند ہوں، باہر جا کے آپ بولنا بادشاہ کو کہ ایک اللہ کا بندہ جیل میں ہے، اس کی سنو۔ تو وہ اتفاق سے وہ بھائی بندہ باہر جب نکلا وہ بھول گیا۔ کئی وقت گزرتا گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی صحت مند گائیں کو کھا رہی۔ یہ خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب تھا۔ اس کی تعبیر جب بادشاہ نے پوچھی لوگوں سے تو ایک دم سے اس شخص کے خیال آیا کہ یار وہ ایک شخص بیٹھا ہوا یوسف علیہ السلام جیل میں، اس نے ہمیں بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ مجھے لگتا ہے آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اس کے پاس گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو 7 سال ایسے گزریں گے جو بہت بہترین مال آئے گا، بہت پیسہ ہوگا، بہت ہریالی ہوگی، بہت مال دولت آئے گا، اور پھر اس کے اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، جیسے کورونا وائرس۔ مثال دے رہا ہوں، کیا سمجھ گئے یہاں تک کہانی؟ جو 7 موٹی گائیں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال تو ایسے آئیں گے کہ بہترین اناج ہوگا، بہترین حالت ہوں گے، اس کے اگلے جو 7 سال ہوں گے اس میں بڑی قحط سالی ہوگی، اس میں بڑے فاقے وغیرہ ہوں گے۔ تو ایک کام یہ کرو، جو 7 سال جو اچھے حالت کے اس میں کچھ سیو کرو، تاکہ وہ جو 7 سال قحط سالی گیا ہے اس میں وہ کام آ سکے۔ اچھا تعبیر ہی بتا دی، اور تعبیر تو بتائی، اس کا حل بھی بتا دیا۔ یہاں تک سمجھ آیا؟ کوئی سوال تو نہیں؟ بادشاہ کو بڑی پسند ہے یہ بات۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ بھائی کون؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ایسے باہر نہیں ہوں، پہلے آپ جاؤ پتہ کرو ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی، کیا صحیح تھا غلط تھا۔ بیوی کو بلایا عزیز مصر کی، اس نے کہا ہاں یہ یوسف علیہ السلام پاک دامن شخص ہے، ہم نے اس پہ غلط تہمت لگائی، اس کو باہر نکالا۔ یہ عزت دار بندی کی نشانی ہے۔ کہ ایسے باہر نہیں آؤں گا جیل سے، پہلے وہ کرو، پتہ کرو کہ مجھ پہ جو تہمت لگی کیا یہ صحیح تھی۔ عورتوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہماری چال تھی، ہمارا مکر و فریب تھا۔ عورتوں نے کہا یہ تو پاک دامن شخص ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب میں باہر آؤں۔ وہ باہر آئے، ان کو جو ہے وہ عزیز مصر نے ایک بڑا عہدہ دے دیا، مختصر یہ کہ وزیر خزانہ جیسے آج کے دور زمانے میں بولا جائے تو خزانے کا وزیر بنا،
تو یوسف علیہ السلام نے بڑا بہترین کام سن انجام دی. وہی کام کیا کہ 7 سال جو اچھے حالات کے تھے ان 7 سال میں بہت پیسہ وغیرہ جمع کیا اور جو بھی کر سکتے تھے اچھے حالات کر دیے, چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگلے 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط سالی ہو, اور ایسا ہی ہوا. 7 سال گزرنے کے بعد جب قحط سالی کا وقت آیا تو پھر یہ غلہ دے رہے تھے. ظاہر گورنمنٹ آج کل آپ کو پتہ ہے راشن وغیرہ بانٹ رہی ہوتی, جو بیچارے مستحقین ہیں وہ لائن لگا کے لے رہے ہوتے. تو اسی طرح گورنمنٹ نے کیا, وہ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کیا. تو ان کے بھائی آئے ان سے غلہ مانگو. اتفاق سے ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پہچان گئے, لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا. آپ دیکھو اللہ کی قدرت کے یار, کہاں کنویں میں بھائی کو ڈالا تھا, وہ پھر جیل میں گئے, اور پھر کہاں مصر کے بادشاہ بن گئے. یہ اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو عزت دینے پہ آؤں پیسے میں دے سکتا. تو بھائیوں نے پہچانا نہیں, یوسف علیہ السلام نے پہچان لے گئے میرے بھائی. ان لوگوں کو بلائے گا ادھر آؤ, آپ کا ایک اور بھائی ہے بنیامین, وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے, اگلی دفعہ آؤ تو اس کو لے کر آؤ. اور ان کی جو غلے کی جو پیسے تھے, رقم تھی, وہ انہیں کے تھیلوں میں واپس آتی. جب یہ بھائی لوگ واپس پہنچے, جب تھیلے کھولے گھر جا کے, انہوں نے کہا ارے مال ہمارے پاس اناج بھی اور راشن وغیرہ پیسے بھی اندر ہی تھے, وہ کتنا اچھا بادشاہ ہے, سمجھ آئے. لیکن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے, کہا کہ بادشاہ تو بڑا نیک, بڑا رحم دل ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو چھوٹے بھائی بنیامین اس کو بھی لے کر آؤ, تمہیں غلہ تو میں زیادہ دوں گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں لے جانے نہیں دوں گا اس بھائی کو. یوسف علیہ السلام کو لے کر تم لوگ گئے, کنویں میں پھینک کے آ گئے, یا بھیڑیے نے کھا لیا, بڑا تمیزدار بھیڑیا تھا. اچھا یہ اتنا روئے یعقوب علیہ السلام قرآن میں کہ ان کی بنائی آنکھیں چلے گئے. بہرحال کنوینس کیا بھائیوں نے بنیامین کو لیا اور لے گئے اگلی دفعہ, راشن وغیرہ پھر دے دیا, غلہ وغیرہ جو دینا تھا یوسف علیہ السلام کو سب کو ہی دے دیتے, بھائیوں کو بھی دے دیا. لیکن کیا یہ ایک ہیلا کہ جو ایک سونے کا وہ تھا کوئی برتن ٹائپ یا کوئی کٹورا, وہ بنیامین کے شاپر میں ڈال دیا. اور وزیروں کو کہا کہ میرا کہاں ہے بھائیوں, میرا جو پیالہ ہے سونے کا وہ کہاں ہے. وزیروں نے کہا رکو بھائی رکو, تم لوگ چور ہو. ہم کہاں چور ہیں بھائی. ان کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے ہم کہاں سے چور ہیں, کہا چیکنگ کراؤ اپنی, یہ جو تم لوگ تھیلے لے کر جا رہے ہو اس میں بادشاہ کی ایک چیز ہے بڑی قیمتی. چیک کیا تو بنیامین کے شاپر سے نکل گیا. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا, کہا رکو نہیں. اب بھائی لوگ کہہ رہے ہیں ہم گھر ہی نہیں جائیں گے بھائی. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے ایک بیٹے کو تم بھیڑیے کو کھلا کے آ گئے, اور دوسرے بھائی کو ویسے میں جانے نہیں دے رہا تھا بنیامین کو, اور ابھی ہم جائیں گے بولیں گے بنیامین بھی گم ہو گیا, بادشاہ نے پکڑ لیا, کیا کریں گے یار. ابا میں ایک نے تو کہا میں نہیں جاؤں گا بھائی. سمجھ آ رہی ہے کہانی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی, اچھا بنیامین جو تھا اس کو خاموشی سے بتا دیا, دیکھو میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, اس کو خاموش کرایا. یہ جیسے تیسے گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں صبر کرتا ہوں, کچھ نہیں کرتا. آج کا باپ ہوتا ہے وہ جوتے سے کھینچ کے مار کرتے ہیں آج کل, لیکن وہ نبی تھے نا, انہوں نے کہا بھائی میں صبر کروں گا, اللہ سے مانگوں گا. بہرحال ہوا یہ, مختصر کرتا ہوں, بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے. ایک طویل واقعہ ایک سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پتہ چل گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں جو والد ہیں تمہارے, تم لوگ میرے ہی بھائی ہو, اور میں تمہارا وہی بھائی ہوں یوسف جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا. وہ ایک دم گھبرا گئے, پھر آپ وہی, اور یہ اپنا کرتا اتار کے دیا کہ جاؤ یہ یعقوب علیہ السلام کو ان کی آنکھوں پہ ڈالنا, ان کی بنائی واپس آئی. یہ لے کے نکلے کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آنے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. گھر کی عورتوں نے کہا ارے آپ کا دماغ خراب ہو گیا بڑھاپے میں, کیسی باتیں کرتے ہو. یوسف علیہ السلام کو تو عرصہ ہو گیا گئے. انہوں نے کہا نہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی, مانو نہیں مانو. وہ کرتا جب لے کر آئے آنکھوں میں ڈالا, بنائی واپس آ گئی. پھر یوسف علیہ السلام ان کی ساری اہلیہ سارے بھائی لوگ گئے مصر اور تعظیمی سجدہ کیا یوسف علیہ السلام. تو یہ مختصر واقعہ تھا. اس سے پتہ ہمیں کیا چلا, ایک تو سب سے بڑی حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر, کتنا صبر کیا انہوں نے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا, کنویں میں ڈال دیا, بعد میں عزیز مصر بن گیا اللہ کے حکم سے. لیکن پھر بھی آج اگر کوئی بھائی کسی پہ بھائی پہ ظلم کرے, چند سال بعد وہ کسی اچھے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے, تو کہتا ہے سب سے بدلہ لوں گا تم سے. ایسے کہتے نہیں کہتے تم سے میں اس کیے کا بدلہ لوں گا جو تم نے میرے ساتھ برے وقت میں کیا. یوسف علیہ السلام نے معاف کیا, صبر کیا. تو یہ بڑا قرآن سے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا عمدہ واقعہ. تو یہ واقعہ بیان کیوں ہوا, یہ میرے نبی کے پاس آئے تھے, نصرانی آئے تھے یا کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے سوال کیا میرے نبی سے,
کہ آپ نبی ہو، اللہ کے نبی ہو، ہم نہیں مانتے، آپ ہمیں 3 سوالوں کا جواب دو. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میرے نبی کو تو نہیں پتا تھا، میرے نبی کو نہیں پتا تھا، تو بذریعہ وہی پوری سورہ یوسف میرے نبی کو اتاری اور وہ میرے نبی ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ واقعہ. تو اس طرح سے سورہ یوسف پوری اتری. تو یہ پورا واقعہ میرے بھائیو، زید بھائی نے کہا کہ کچھ الگ سے ہونا چاہیے، تو میں نے قرآن کا ہی بھائی ایک واقعہ بتا دیا جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بڑا عمدہ واقعہ ہے. کچھ باتیں یقیناً اس میں رہ گئی ہوں گی کیونکہ وقت کم ہے، 12-13 منٹ ہو گئے، لیکن 15 منٹ ہو گئے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یار کیسا صبر باپ نے کیا اور یوسف علیہ السلام نے کیا. تو اللہ سے دعا جو کچھ سنا گیا میں